النظام فرنیچر، جہاں آپ کو ملے گا کمپلیٹ میرج سیٹ وتھ الماری اور میٹریس، جس میں ہوں گے 10 آئٹمز، جس کی قیمت ہے 29,999 روپے۔ شہر میں بڑھتے قتل اور نشے کے واقعات کے خلاف آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل نے ایک مہم اصلاح معاشرہ کا آغاز کیا ہے۔ اس موقع پر آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے ذمہ داران نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہر بھر میں قتل اور نشے کے واقعات کی روک تھام کے لیے جلسے اور دیگر خدمات انجام دیے جائیں گے۔ انہوں نے علماء اکرام و خطیب حضرات سے جمعے اور دیگر محافل میں ان عنوانات پر خطابات کرنے کی گزارش کی۔ انہوں نے بتایا کہ اس مہم کا پہلا اجلاس پریس کانفرنس کی صورت میں احاطہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ حسینی عالم میں منعقد ہوا، جس میں علماء اکرام، مشائقین اور دانشوران نے شرکت کی۔ صوفی سجادہ نشین کونسل اور اس کے چیف کوارڈینیٹر وحید پاشا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے یہ مہم کا آغاز فرمایا ہے، اور الحمدللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر شہر کے معزز ترین شخصیتیں، جن کو شہر سنتا ہے، ہندوستان سنتا ہے، دنیا سنتی ہے، ویسے اسپیکرز ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ حضرات سے بس یہی ایک دو جملے میں کہوں گا کہ ابھی جیسا کہ مولانا احمد نقشبندی صاحب نے فرمایا، اور قتل کے اوپر کافی اچھا بیان ہے، اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے، لیکن اس کی وجوہات کیا ہے؟ زر، زن، زمین، 3 چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ایک چیز کا ہم کو اضافہ کرنا ہے کہ وہ ہے ہمارا ایگو، جو آدمی کے اندر کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ۔ تو یہ تمام چیزوں کی اصلاح کرنے کے لیے وہ لوگوں کو بھی میں وحید پاشا صاحب سے اور شجاعت پاشا سے بھی یہ خواہش کروں گا کہ اس کے اندر ہمارے برادران وطن کو بھی ہم شامل کریں، تاکہ وہ لوگ بھی ہم سے جڑیں اور اس مہم میں وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ کام کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ ان لوگوں کے اندر بھی جو مسائل ہو رہے ہیں، اور بالخصوص ہماری قوم کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں، ان مسائل کے اوپر ضرورت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ہم کیسے رابطہ کریں، کہاں ملاقات کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس مہم کا مقصد یہ ہے کہ ہم گلی گلی پہنچیں گے، فرد فرد تک پہنچیں گے، گھر گھر تک پہنچیں گے، اور ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے والے طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا کس حد تک اثر ہو رہا وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ تو یہ جو حضرات کلمہ گو حضرات ہیں، ان لوگوں کے پاس ہم جائیں گے اور اللہ اس کے رسول کے احکامات سے واقف کرائیں گے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بنیادی کام یہ ہے کہ ہم کو ان تمام ہمارے معاشرے کے وہ افراد جو اللہ کے گھروں سے دور ہیں، ان کو مساجد تک لانا پڑے گا۔ جب وہ مسجدوں کو آنے لگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں نماز پڑھیں گے، ماحول بنے گا، اس کے اندر پھر یہ ساری باتیں ان کے سامنے ہوں گی۔ جب تک کہ اللہ اس کے رسول کے احکام سے وہ واقف نہ ہو، اور پھر ان کے اندر وہ وعیدیں جو قرآن کہہ رہا ہے، جیسا ابھی مولانا نے کافی تفصیل سے بات فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاتل کے لیے جو سزا بتائی ہے، ان سزاؤں کا کیا ہوگا، اور اس دنیا کے بعد، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ یہ ہماری جب آنکھ بند ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑی دنیا کا آغاز ہوتا ہے، وہاں پر ہم کو سوال و جواب بھی ہے، اور ہر چیز کا ہم کو باریک سے باریک نیکی کا اور باریک سے باریک گناہ کا اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ تو ان چیزوں سے ہم کو واقف کروانا ہے، تو اس کے لیے ہم عوام الناس تک جانا پڑے گا۔ جو حضرات نماز جمعہ میں آتے ہیں لیکن عربی خطبے میں آتے ہیں یا پھر نماز کھڑے ہونے کے بعد آتے ہیں، ان حضرات تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ تو ہم کو ان تک پہنچنا پڑے گا، ان کو لانا پڑے گا مساجد تک، اور مختلف چوراہوں پہ جانا پڑے گا، بیانات کرنا پڑے گا۔ اللہ اس کے رسول کے احکام پہنچا کے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ جن کو ہدایت دینا چاہے ہدایت دے گا، تو وہ ساری چیزوں کے لیے توجہ دینے کی اللہ جن کو ہدایت دینا چاہے ہدایت دے گا، تو وہ ساری چیزوں کے لیے توجہ دینے کی ہم کو ضرورت ہے۔ اور اسی مقصد سے کے تحت ماشاءاللہ یہ سارے اسکالرز آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں اور یہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وحید پاشا صاحب کی قیادت رہے گی، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کی مہم چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز المستعان۔ تو آپ حضرات بھی ماشاءاللہ، میڈیا کا اس میں بہت اہم رول ہوتا ہے۔ ہر معاملے کے اندر آپ حضرات کی آواز بہت معنی رکھتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے، اور پھر آپ حضرات جس انداز سے اس کو پیش کرتے ہیں، پریزنٹیشن آپ حضرات کا ہے، تو آپ حضرات سے بھی میری ادباً گزارش ہے کہ اس پیغام میں آپ لوگ بھرپور ساتھ دیں تاکہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور آپ یہ دیکھیے گا کہ جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس کے اندر ایک قتل ہو جاتا ہے، وقتیہ طور پر ایک نیوز بن جاتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، بحیثیت سے نیوز پڑھ بھی لیتے ہیں، آپ حضرات کے چینلز پہ، سوشل میڈیا پر بھی دیکھ لیتے ہیں، دیگر چینلز پہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس بیوہ کا، ان یتیموں کا کیا حال ہو رہا ہے،
اس کی فکر ہم کو کرنی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مہم میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان لوگوں تک بھی پہنچیں گے جو لوگ آج وہ بیوہ جس کے پاس کوئی ذرائع آمدنی نہ ہو تو وہ دوسرے راستے اختیار کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کی بھی ہم کو مدد کرنی چاہیے, اور ان بچوں کی بھی اسکالرشپ کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے ساری توجہ ہم کو دینی چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ برائیوں سے محفوظ رہ سکے. آج بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جو نشہ سب سے بری چیز ہے, نشہ کے بعد آدمی کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہوں, اور اس لیے وہ ہر آدمی سے مقابلے کے لیے نکل جاتا ہے. کئی مرتبہ جو صرف پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ سیندی گڑمبا, لیکن آج جو نشہ ہو رہا ہے ایسے ایسے نشہ ہو گئے اور بہت سستے نشہ ہو گئے ہیں, بڑی آسانی سے لوگوں کو فراہم ہو رہے ہیں. اس کے بعد میں آدمی کو ہوش و حواس نہیں رہتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, اور بڑی آسانی سے وہ کسی انسان کا بھی قتل کر دیتے ہیں. اور تو یہ چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ایک پاک ماحول بنانے کا ہے, پاکیزہ ماحول بنانا کی ضرورت پڑے گی. اس کے لیے میں تمام حضرات یہاں جو موجود ہے اور پھر الحمدللہ اس جماعت سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اور تمام امت مسلمہ سے بھی میں خواہش کروں گا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم ہر فرد اپنی مسجد میں باجماعت 5 وقت کی نماز ادا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ایک ماحول بنے گا اور اس کے اندر بہت اچھے رزلٹس آئیں گے. زیادہ نہیں, میں آپ حضرات سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ اگر ہم جو باتیں کر رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہو جائے تو 1 سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی, بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی. اسی لیے آج جو قتل و غارت گری کا سلسلہ ہمارے شہر حیدرآباد میں چل پڑا ہے, معمولی چیزوں پر, چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کا ناحق قتل کر دینا, بغیر کسی جو ہے اس کو بات کیے کہ بغیر کوئی اس کو بڑوں کے معاملات میں, مشورے میں, بات چیت میں لائے کہ اپنے طور پر جاہلانہ اقدام اٹھا لینا, کسی کا بھی قتل کر دینا, گویا کہ یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف کسی ایک کا قتل کر رہا ہے بلکہ وہ پوری مسلم معاشرے کا قتل کر رہا ہے, پوری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ علماء کرام, دانشوران قوم و ملت, قوم کے قائدین, قوم کے رہنما, قوم کے رہبر اس وقت اٹھے اور ان نادانوں, ان جہالت کی راہ پر چلنے والوں اور ان اپنی حد سے آگے تجاوز کر جانے والوں کے کان پکڑیں, ان کو سمجھائیں, ان کو سکھائیں, ان کو بتلائیں کہ تمہاری ان نازیبا حرکتوں کی وجہ سے پورا معاشرہ, پوری ملت اسلامیہ دنیا میں بدنام ہو رہی ہے, ذلیل و خوار ہو رہی ہے. یہ وہ حیدرآباد ہے جس کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے. یہ اولیاء کا شہر ہے, علم کا شہر ہے, اللہ کے نیک محبوب بندوں کا شہر ہے. بڑی بڑی خانقاہیں, بڑی بڑی جامعات یہاں موجود ہے. آپ کو, ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حیدرآباد دکن یہ وہ شہر ہے جس میں اسلام آج سے تقریباً 800 سال پہلے حضرت بابا شرف الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے بھیجا گیا, اور اس دکن کی زمین پر جامعات کی شکل میں ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان, پاکستان, سری لنکا, بنگلہ دیش, افغانستان کے تمام ممالک کو آپ کھنگال لیں تو اس میں جو سب سے زیادہ قدیم جامعہ ہیں اس مدرسے کا نام جامعہ نظامیہ ہے, اور یہاں پر بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں. ایسے شہر کے اندر چند جاہل لوگ, چند نازیبا حرکتیں کرنے والے کچھ ایسی حرکتیں کر کے گزرتے ہیں جس کی وجہ سے پوری ملت اسلامیہ بدنام, پورا معاشرہ بدنام, شہر کا نام بدنام. آج پورے ملک میں حیدرآباد کے نام کو ان قاتلوں نے متاثر کر دیا ہے. ایک طرف قتل و غارت گری کا سلسلہ ہے, دوسری طرف سود کا کاروبار انتہائی عروج پر پہنچ چکا ہے. غریبوں, یتیموں, بے کسوں, بے سہارا لوگوں کو سود کے نام پر لوٹا جا رہا ہے, حتیٰ کہ اس وقت پورا شہر شرمسار ہو گیا جب ایک شخص نعوذ باللہ پیسے کے نام پر عورتوں کے عریانیت والے ویڈیوز بنا رہا تھا, ننگے ویڈیوز بنا رہا تھا. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہر کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے, آئے دن جرائم بڑھتے ہوئے جرائم کو دیکھتے ہوئے, جیسے کہ قتل اور نشہ وغیرہ جو عادی لوگ جو سڑکوں پر گھوم رہے ہیں, اور
आए दिन अभी जैसा इत्तला मिली कि एक महीने में 18 कत्ल हो चुके हैं, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल की जानिब से एक मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। आज से क़त्ल और नशे के ख़िलाफ़ इस्लाह माशरा जिसका नाम रहेगा मुहिम का, जिसके अंदर तमाम ये उलमा जो आपके सामने मौजूद है, इन तमाम का ताउन रहेगा साथ में, जिसमें काबिल ज़िक्र हज़रत मौलाना सैयद शाह औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा क़िबला क़ायद अहले सुन्नत और मौलाना अहमद नलबंदी साहब शान दक्कन और हज़रत सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी काशी पाशा साहब, मौलाना अहमद बावज़ीर साहब, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब, मौलाना हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान साहब और मौलाना खुसरो बियाबानी साहब, इन तमाम हज़रात का ताउन साथ में रहेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह के करम से ये तमाम लोग की एक मुत्तफ़िक़ा एक फ़िक्र सबकी राय एक ही राय है कि इस मुहिम का जो है आगाज़ किया जाए और गली गली एक अच्छा मैसेज दिया जाए। तो इस सिलसिले में आज एक पोस्टर रिलीज़ भी किया जा रहा है। पुराने शहर चार मीनार के दामन में अल निज़ाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। इसके अलावा 15 आइटम्स मैरिज सेट 37,999 रुपए। वहीं 20 आइटम्स वाले मैरिज सेट की कीमत है 64,999 रुपए। तो देर न करें, जल्द ही तशरीफ लाएं। अल निज़ाम फर्नीचर, सैयद अली चबूतरा, आलियाबाद, रूबरू बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8686171786 और 8686121786।